آپ میں سے کتنے لوگوں کو حضرت جلیبیب کی سٹوری پتہ ہے؟ دیکھیے، حضرت جلیبیب کا واقعہ ہدایت اور ایمان سے بھرپور ہے۔ حضرت جلیبیب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت جلیبیب کی کیا اہمیت ہوگی۔ دیکھیے، حضرت جلیبیب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دیکھنے میں بالکل خوبصورت نہیں تھے۔ جلیبیب واز ناٹ ٹال اور ہینڈسم، کلر بھی سانولا تھا، چھوٹا سا ان کا قد تھا، یعنی فزیکلی وہ ان اٹریکٹیو تھے۔ نو اسٹیٹس ان سوسائٹی۔ حضرت جلیبیب کا رنگ، روپ اور شکل لوگوں کو منظور نہیں تھی۔ ان کے فزیکل اپیئرنس کی وجہ سے وہ بری طرح سوسائٹی میں ریجیکٹ ہوتے تھے۔ مالدار بھی نہیں تھے، ان کا سوشل اسٹیٹس بہت لو، بہت نیچا اور بہت کمتر سمجھا جاتا تھا۔ ان کا سلسلہ نسب بھی کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی قبیلے یا خاندان سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے، نو ریکارڈ ایٹ آل، اور بچے بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے اور اکثر لوگ ان سے دوری بنائے رکھتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت جلیبیب ہمیشہ ڈپریس رہا کرتے تھے۔ بٹ دیکھیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب کے کمزور مقام کے باوجود انہیں بہت عزت، محبت دی اور ان کا بہت خیال رکھا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے، ان کی باتیں غور سے سنتے جو ان کے دل کو چھو جاتی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی بدل دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے ان کے نکاح کی بات کی کہ کیا تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ Will you like to get married؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کیونکہ دیکھیں، نارملی ہمارے یہاں جب بھی کسی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو رنگ، روپ، اسٹیٹس سب کچھ ہی دیکھ کر لڑکی کا نکاح کرتے ہیں، اور حضرت جلیبیب کا معاملہ تو یہ تھا کہ he was not the most attractive صحابی۔ دوسرا یہ کہ وہ غریب بھی تھے، he was poor، جلیبیب was small and short۔ اس کے علاوہ وہ کسی بڑے خاندان یا قبیلے سے بھی تعلق نہیں رکھتے تھے، سوشل اسٹیٹس بھی بہت لو تھا اور اوپر سے فزیکلی ان اٹریکٹیو بھی تھے۔ ایسے میں بھلا انہیں کون اپنی لڑکی دیتا؟ لیکن دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب کی تنہائی کو دور کیا۔ پھر دیکھیے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سب سے متقی اور خوبصورت خاتون کے گھر گئے۔ وہ تقوی اور اسٹیٹس میں کافی مشہور تھے۔ وہ ان کے گھر گئے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کی شادی کر دوں۔ اس انصاری نے بہت خوشی کا اظہار کیا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں تو وہ شخص تھوڑا پریشان ہو گیا اور اپنی بیوی سے مشورہ کرنے چلا گیا۔ جب اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی، لیکن جب یہ سنا کہ رشتہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے تو وہ راضی نہ ہوئی اور منع کر دیا۔ اس پر ان کی بیٹی، جو کہ بات سن رہی تھی، اس نے کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول کے فیصلے کو رد کریں گے؟ اس جواب نے ان کے والدین کو حیران کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ میں وہ قبول کرتی ہوں جو اللہ کے نبی نے میرے لیے بہتر سمجھا ہے۔ دیکھیے، اس خاتون نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبول کیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب اور اس لڑکی کا نکاح کروا دیا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کی زندگی میں برکت اور خوشیاں نصیب فرما۔ پھر دیکھیے، ایک غزوے میں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جنگ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جلیبیب کی تلاش ہے۔ جب صحابہ نے انہیں میدان میں پایا تو وہ 7 دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد شہید ہوئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ دیکھیے، یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام میں شخصیت یا حیثیت نہیں بلکہ تقوی اور ایمان کی قدر کی جاتی ہے، اور اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے۔ دیکھیے، حضرت جلیبیب کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ فزیکل اپیئرنس ہی سب کچھ نہیں ہوتا، انسان کا ایمان اور اس کی انر بیوٹی دیکھنا چاہیے۔ مگر ہماری سوسائٹی نے بہت عجیب اصول اور کرائٹیریا بنائے ہوئے ہیں، جاب والا ہو، اسمارٹ ہو، ہینڈسم ہو، بھلے دیندار نہ ہو، نو پرابلم۔ دیکھیے، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک بہت پاورفل اگزامپل ہے ان لوگوں کے لیے جو نکاح کے لیے صرف خوبصورتی اور اسٹیٹس کو اہمیت دیتے ہیں، صرف صورت کو اہمیت دیتے ہیں، سیرت کو نہیں۔ جبکہ دیکھیے، اسلام رنگ، روپ، شیپ، سائز، اسٹیٹس نہیں بلکہ تقوی دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور نوجوانوں کے لیے نکاح کے راستے آسان کریں، نہ کہ زنا کے۔